السلام علیکم جی، ویلکم ٹو MTR ڈائریز۔ آج ایک بڑا دکھی واقعہ سامنے آیا اور دل کانپ گیا خبر پڑھ کے کہ میاں والی میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو، جو کہ اس کی پہلی پیدائش تھی، اس نے 6 گولیاں مار کے، 8 دن کی بیچاری بچی تھی، 6 یا 8 دن کی، اس نے 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں، اور اس لیے کہ جی اس کی خواہش تھی کہ پہلا بیٹا ہوتا۔ تو جو اس کی ماں ہے بیچاری، وہ تڑپتی رہی اور ابھی تک وہ بے ہوش ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہے، سن کے ہم ہل گئے ہیں، تو وہ تو بیچاری ماں تھی۔ بڑا دکھ ہوا اور بڑی حیرانی ہوئی کہ یار ابھی تک یہ جہالت موجود ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بچپن سے کہ وہ ایک قریش مکہ ہوتے تھے، جو مشرکین مکہ ہوتے تھے، ان کے اندر یہ عادت ہوتی تھی، اور اس دور کے اندر چونکہ جہالت اتنی پیک پہ تھی، لوگ بیٹی کا پیدا ہونا ایک معیوب چیز سمجھتے تھے۔ تو پھر لیکن بدقسمتی سے آپ کو یہی پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں، جو سب کانٹیننٹ کا کلچر تھا، چونکہ وہ ایک تہذیب، ہندو تہذیب بھی ساتھ تھی کافی عرصہ، وہ ایک پورا سسٹم رہا۔ انڈیا میں بھی ابھی بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ بیٹی کو ایک قرض سمجھا جاتا تھا، کہ جاتا ہے، جو کہ بڑی غلط چیز ہے۔ اسلام نے تو خیر ٹوٹلی آ کے اس کنسیپٹ کو بدلا۔ اسلام میں تو بیٹی رحمت ہے، اور بیٹیوں کی پرورش کے اوپر جنت کی ضمانت ہے۔ 10 بیٹوں کی پرورش پہ جنت کی ضمانت نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس مرد کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح تربیت کر کے، ان کو بڑا کر کے ان کی شادی کرے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں، تو آپ نے کہا اگر وہ 2 کے کرے پھر بھی جنت واجب ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو، تو آپ نے کہا اس پہ بھی، یعنی اگر کسی انسان کی 1 ہی بیٹی ہے تو اس کے جنت کا وہ ٹکٹ ہے ایک قسم کا، یعنی اگر اس بیٹی کے وہ حقوق پورے کر کے، حقوق و فرائض پورے کر کے، اس کے بڑے کر کے اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے، اپنا باپ ہونے کا حق اچھے سے ادا کر دیتا ہے، تو اس پہ جنت واجب ہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 10 بیٹوں کی پرورش پہ اس طرح کی کوئی ضمانت نہیں ہے، 1 بیٹی کی پرورش کے اوپر یہ ضمانت ہے۔ بیٹی تو اتنی بڑی رحمت ہے، لیکن لوگوں کے بھی اس طرح کی سوچ ہے، جو کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یار۔ اور اسی ضمن میں مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ قرآن میں آیا نا کہ جو بیٹیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کیوں کیا جاتا تھا۔ بیسیکلی آپ دیکھیں، کوئی بھی گناہ ہے، کوئی انسان کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو اس سے ڈائریکٹ پوچھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے کسی انسان کا قتل کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قاتل سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی کیوں قتل کیا ہے، ہر انسان سے اس کا گناہ کا سوال کیا جائے گا۔ لیکن یہ واحد ایسا معاملہ ہے کہ جس کیس میں قاتل سامنے نہیں آ رہا، مقتول سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی کیوں تمہیں قتل کیا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے اتنی نفرت ہے اور اتنا غصہ ہے اس قاتل سے کہ اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ وہ اس شکل بھی اپنی لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے، اس خبیث انسان کی جو اتنی گھنونی حرکت کرتا ہے۔ اس لیے قاتل کی بجائے مقتول سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ تو اللہ معاف کرے، اتنا سخت یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کا گناہ کرنے کا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو بیٹی کو ذرا سا بھی جو ہے نا شرم کی بات سمجھتے ہیں، بیٹی ہونا، یا اللہ معاف کرے جو بیٹی سمجھنا بھی دور، جو بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیو بنائی تھی کہ جو اولاد نرینہ کی لوگ دعا مانگتے ہیں، نر کی دعا مانگنا، بھائی کیوں؟ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا بیٹی کی جو شان ہے، بیٹی کی تو وہ شان ہی نہیں ہے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو اس طرح کے بھی کچھ جہلا اگر موجود ہیں ہماری صفوں میں، ہماری دنیا کے اندر، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔